یہ زمین خان کا گھر ہے۔ زمین خان خیبر ایجنسی متنی میں ایک معتبر شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ 9 مارچ سن 2011 میں جو دھماکہ ہوا تو وہ بھی اپنے 4 قریبی عزیزوں کے ساتھ اس جنازے میں شریک ہوئے۔ زمین خان کے چاروں رشتہ دار موقع پر ہی شہید ہو گئے اور زمین خان اس دھماکے کے بعد ہمیشہ کے لیے معزول ہو گئے۔ میں بھی اس نماز جنازہ میں شریک تھا کہ اچانک دھماکہ ہو گیا۔ پتہ نہیں وہاں کون دہشت گرد گھس آیا۔ میرے 4 قریبی عزیز بھی شامل تھے جو موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ حیات اللہ، عظمت، یہ عرفان ہے نا؟ ہاں عرفان، مختار، یہ چاروں نوجوان میرے خونی رشتہ دار ہیں۔ جہانگیر خان خیبر ایجنسی کے علاقے متنی میں ایک فلاحی ادارے کے سرگرم رکن ہیں اور وہ ان قبائلی علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی سے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام امن و امان کی متلاشی ہے مگر ان علاقوں کو دہشت گردی سے پاک دیکھنا شاید ایک خواب ہے۔ رات 8 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد کرفیو کا اعلان ہو رہا ہے ادھر کہ کوئی گھروں سے نہ نکلے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ لوکل لوگوں کے لیے اتنے مشکلات ہے، باقی جو سمگلنگ کے لوگ آتے ہیں، سمگلنگ کا سامان آتا ہے، اس کے لیے فری ہینڈ ہے۔ یہاں پر ہماری ایک چوکی ہے، وہاں آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر جو بندہ بازار سے آٹے کی ایک تھیلی لا رہا ہے تو اس کو بھی 20 روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس کے اندر یہ چیک نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے اندر بارود ہے یا آٹا ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات جس طرح رونما ہو رہے ہیں، اس سے مجموعی طور پر ایک جانب دنیا بھر میں خوف اور تناؤ کی فضا ہے تو دوسری طرف پوری دنیا میں ایک اقتصادی بحران بھی بپا ہے، اور ان ایٹمی جنگوں میں جہاں کہیں خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے، وہیں انسانی زندگی کو درپیش خطرات زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سن 1939 سے سن 1945 تک، اس جنگ میں 3.5 کروڑ افراد ہلاک اور تقریباً اتنے ہی معذور ہو گئے تھے۔ دنیا بھر میں بھوک اور بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا، اور آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ خطے جہاں بم دھماکے یا دہشت گردی کی جاتی ہے، وہاں مفلسی، بے بسی اور لاچاری کی واضح تصویر ہر شخص کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ اچھا کام تو نہیں ہے، ہر کسی کا گھر اجاڑنے، گناہگار ایک ہوتے 100 اور برباد ہوتے، کسی کا باپ مر جاتے، کسی کا بیٹا بیٹی، یہ سب برباد ہو جاتے۔ بے گناہ لوگ، گناہگار تو اتنا نہیں مرتے، بے گناہ 100 بے گناہ مرتے، 1 گناہگار مرتے۔ اگر کوئی ہمارے درمیان دھماکہ کرنے آتا ہے تو ہم اسے کیسے پہچانیں؟ اگر وہ گھر کے اندر بھی ہو تب بھی ہمیں نہیں پتا کہ مہمان کے روپ میں کوئی دہشت گرد ہوگا۔ کسی کا باپ مرتا ہے تو کسی کے گھر کا سربراہ، یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو روکے، اور پھر دھماکے سے متاثر ہو کر کوئی بیمار ہو یا ناکارہ ہو جائے تو بعد میں اسے حکومت بھی نہیں پوچھتی۔ اب ہم کسی کی نماز جنازہ میں بھی نہ جائیں کہ وہاں دھماکے ہوتے ہیں۔ سیف اللہ خان ایک متحرک نوجوان طالب علم ہے اور رحم شیر کے قریبی عزیز ہیں۔ آئے دن ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر افسردہ ہیں۔ یقیناً ان واقعات کے نتیجے میں گھرانے کے گھرانے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور متاثرین پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا ہے اور مارنے والے انہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ ان کی برین واشنگ ہوتی ہے نا، ان کو برین واش کر کے ان کو پھر دہشت گردی کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ خود اپنے سوچے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا دہشت گردی۔ یہ گھرانہ جو ہے یہ پہلے جو دھماکہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے خوب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اس کے روزگار چل رہی تھی، نماز اور یہ روزگار وغیرہ سب چل رہا تھا۔ دہشت گردی نے ان کا گھر اجاڑ دیا ہے، کیونکہ یہ وہاں گئے جنازے میں، اتنا دور ہے، وہ تقریباً 10-15 کلومیٹر دور جنازے کے لیے گئے ہیں۔ تو وہ جنازے میں دھماکہ ہوا ہے تو یہ بھی زخمی تھا، بس وہ اس کے بعد اس کو بیوی کو بلڈ کینسر ہے، ای بیمار ہے، یہ اب کہاں جائیں۔
میں علاج نہیں کروا سکتی. شروع میں کچھ دوائیں لی, بعد میں ان کے لاچار ہونے کی وجہ سے میں ہمت ہار گئی. تعویذ گنڈے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دے سکے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اب جا بھی نہیں سکتی, میں تو ہل بھی نہیں سکتی. جب ہمت تھی تو کبھی اس ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کبھی اس کا, لیکن اب سب کچھ بس سے باہر ہے. بجلی جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے. اب یہ اندھیرے اندر بھی ہیں اور باہر بھی. دھماکے کے بعد اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی. ایک کزن کی حیثیت سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا گھرانہ ایک دھماکے کی وجہ سے تباہ ہوا. اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ اس کو تعلیم دلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں کام کاج کر رہا ہوں, ہمارا یہ جو بیٹے ہیں یا بچے ہیں یہ تعلیم حاصل کرے گا, اس کی جو خواہشات ہے وہ پورا ہو جائے گا. لیکن دھماکے کے بعد اب یہ اپنا سوچ رہا ہے کہ میں اب بوجھ بن رہا ہوں. ان بچوں کے ساتھ جو کہ نوخیز ہیں, نوجوان ہیں, اور ان کو جب چانس ملا کہ جو کچھ کامیاب نہ ہو سکے اپنے ایپیسوڈ میں, اور ان سے جب سائیکولوجیکل پروفائل ان کا کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان کی مہینوں پہ برسوں پہ پہلے یہ لوگ ذہنی طور پہ ان کی برین واشنگ کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں کچھ باتیں اس طرح سے راسخ کر دی جاتی ہیں کہ انہیں باہر کی دنیا کا کوئی امیج ایسا ہوتا نہیں. ایک جیسے کہہ لو کہ ایک ٹیلیسکوپک ویو ہے ان کا, ایک نیرو سا ویو ہے دنیا کے حوالے سے اور آنے والی زندگی کے حوالے سے, اور اس جذبے کے حوالے سے کہ یہ کام کیا ہے, کیوں ہے, اور یہ کون سا نیک مشن ہے جس پہ وہ جا رہے ہیں. یہاں مزدوری بھی اب نہیں ملتی اور خوف سے کوئی گھر سے باہر کام کاج کے لیے بھی نہ جائے. بس ایک ہی خوف سوار ہے, دہشت گردوں کے خوف سے کام نہ کریں تو کیا خیرات پہ زندگی بسر کریں؟ ایسا تو ناممکن ہے نا. اب مجھے دیکھ کے میں معذور ہو گیا ہوں اس دھماکے کی وجہ سے. یہ ویساکھیاں میرا سہارا ہیں, مگر کب تک؟ شاید جب تک میں زندہ ہوں. یہ اگر ہم دیکھیں, یہ جب پورا پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے, یہ ہم جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو ہم اپنے دکھ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی باہر کوئی دھماکہ ہو, کوئی غریب لوگوں کے وہ ماں باپ بہن بھائی یہ سب مر جاتے ہیں اس میں, تو اس کے گھر کو کیا حال ہوگا. یہ دہشت گرد میرے خیال میں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں کر سکتے. یہ جو خون ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے. دہشت گرد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول تباہ برباد ہو چکے ہیں, ہمارا جو ترقیاتی جو بھی اسٹرکچر ہے وہ ختم ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل نہ کریں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں, اور بس بے روزگاری ادھر زیادہ ہے, بس ان کے ساتھ گھوم پھرے اور یہی دہشت گردی پر ہم بھی مجبور ہو جائے. کیا یہ دہشت گرد انسان ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ان کے عمل, ان کی حرکات اور ان کی سوچ انسانوں سے مشابہ کیوں نہیں ہے؟ محبت, خلوص اور انسانیت جیسے لفظ ان کے لیے ناآشنا کیوں ہیں؟ کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میرے بچے زندہ والدین کے یتیم بچے کہلائیں؟ میں ہی کیا, میرے بچے بھی اب پریشان ہیں مجھے اس حال میں دیکھ کر. جس میں کون تھا جو اس نے سارا جنازہ اڑانا تھا؟ یہ سارا گناہگار تو نہیں تھا نا.